سر ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سکون نہیں ہے. کوئی ایسی آیت بتائیں کہ میری بہنوں کا رشتہ بھی ہو جائے اور ہمارا سکون آ جائے. جی سکون کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ مثلا کوئی کاروبار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مزدوریاں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے. جی ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. تو بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جب یہ سب کر دیا دنیا پر, آج آپ اور میرے گھروں میں رائج ہیں, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کیونکہ تحقیق کرنے کا حق تو انسانوں کو ہے نا, آپ بھی ہے, آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, ان کو بھی ہے, اللہ نے روکا نہیں. لیکن معجزہ قرآن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 12 مہینے ہم نے بنائے. قرآن سورہ توبہ 9 سورہ قرآن کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے زمین اور آسمان بنایا تب سے مہینوں کی گنتی 12 بنا دی. تو میں نے ان سے کہا, امریکن دوست سے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے بنایا, قرآن کا معجزہ 1400 سال پہلے بتا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہتے ہیں سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 36 میں کہ جب سے زمین اور آسمان بنائے مہینوں کی گنتی 12 بنا دی. میں نے کہا آپ لوگ تو سپر پاور ہیں, اس کو اسمبلی میں بل پاس کرا کر 13 کرا دیں. لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ قانون قرآن ہے, اللہ کی کلام ہے, اللہ کی بات ہے. تو یہ معجزات ہیں وہ قرآن کے جو قرآن اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں. کاش کہ ہم بھی اس کو اپنے سینے سے لگا کر ان چیزوں کو سمجھتے. اور ہمیشہ ایک بات جو میں کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ دیر یہ نہیں ہوتی, نقصان یہ نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جان لیں, میں جان لوں, اور پھر ہم ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. آپ اور مجھے لوگوں کو جگانا پڑے گا, ہمیں خود جاگنا پڑے گا, قرآن کی اس حسن کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے آج اگر ہمیں موقع دیا ہے, ہم اگر آج سنبھل گئے تو ہماری آنے والی نسلیں شاید ہمیں اچھے ناموں سے یاد کریں. اور بہت ساری اور باتیں ہم آپ سے کریں گے اس معاملات پر. ایک بھائی نے کال کی کہ سکون نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس انسان کے پاس سکون نہیں ہے اس کی بڑی جو نشانی میں نے دیکھی ہے, ایک تو یہ کہ اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہوتی, یعنی کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے چلنا کس طرف ہے. تو پہلے تو آپ بیٹھ کر یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بھیجا ہے تو میرے لیے کچھ اصول بنائے ہوں گے, اور وہ اصول ہیں قرآن اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. تو آپ کوشش کریں اس پر چلنے کی. اگر نہیں آپ پڑھے لکھے تو کسی بھی صاحب قرآن جو بھی شریعت کو جانتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھیں اور پابندی کریں نماز کی. دوسری چیز, جو آپ کو اللہ دے رہا ہے, مثال کے طور پر کوئی آدمی روز گوشت کھا رہا ہے, کوئی آدمی روز چٹنی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, جس سچویشن میں بھی اللہ نے آپ کو رکھا ہے بس آپ اللہ کا شکر کریں. اور سورہ ابراہیم قرآن کی 14 نمبر سورہ کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں میں وہاں اور اضافہ کر دیتا ہوں. تو جس سچویشن میں ہیں اللہ کا شکر کریں, جو آپ کو مل رہا ہے اللہ کا شکر کریں, اور زندگی میں ایفرٹ کریں, یعنی کہ کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی, جستجو کریں, لیکن غم کو اندر جگہ نہیں دیں. اوپر آنکھیں اٹھا کر دیکھیں اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ بس بھلا کر دے, تو وہ سب کا بھلا کرتا ہے اگر ہم ڈائریکشن اپنی صحیح کر لیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم سر. ہیلو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری بڑی ایک عجیب سی وہ ہے ایک سوال کہ میں یہ پریشان رہتا ہوں کہ کس جگہ پر یہ ذکر آیا ہے کہ تصویروں پر ممانعت ہے یا مووی کی یا پکچرز بنا. میرا مطلب بیسک سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں جب ہم یہ اسٹرکچر نہیں بنائیں گے, ہم ایک ڈرائنگ نہیں ڈیولپ کریں گے تو ہم اس کو پروڈیوس کیسے کر سکتے ہیں. یہ ذرا سا اس حوالے سے میں ذرا سا پریشان ہوں کہ اگر ہم اپنی آواز لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے, وہ میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے, اس کی ممانعت ہے, یا یہ سب کچھ کیا ہے, یہ ایک فیبریکیٹڈ ہے یا قرآن مجید میں کس جگہ پر اس کا ذکر آیا تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں. بڑی نوازش ہوگی اگر اس کا جواب ہو. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کون سا وہ پلیٹ فارم, کون سی وہ جگہیں جہاں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں.
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر جگہ موقع دیتا ہے. آپ اگر 10 لوگوں میں ہیں یا 10,000 لوگوں میں ہیں, جو رائٹ ہے اس کو لوگوں کو بتائیں. اور جہاں تک تصویر کا معاملہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. کوئی کہتا ہے حرام ہے, کوئی کہتا ہے حلال ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے. قرآن مجید کے سر حوالے سے ذرا سی سمجھنا چاہتا ہوں. جی میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں آپ کو جانا پڑے گا. بہت ساری چیزیں لوگ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن قرآن کو بھی ڈسکرائب کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. تو بہت ساری احادیث میں اگر آپ جائیں گے تو تصویریں وہ منع کی گئی ہیں جن کی شکلیں کسی بھی مذہب کی عبادت والی ہوں. یاد رکھیے گا پہلی بات. وہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارا اختلافات تھا, بڑے بڑے اس پہ لوگوں کو اختلافات, لیکن آج بڑے سے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پاؤنڈ اور ڈالر اندر ہوتے ہیں, اس پہ تصویریں نہیں ہوتی ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ وہ تصویریں جس کو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے, یعنی کہ وہ تصویریں, وہ مورتیاں جو کسی مذہب کی نشانی ہوں, ان سے گریز فرمایا. اور سیکنڈ چیز یہ ہے, ضرورت کے تحت جو بھی چیز آپ کرواتے ہیں, یعنی کہ ان تصویروں میں آپ پاسپورٹ کے لیے, دوسرے پرپز کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے, آپ دنیا میں ٹریولنگ نہیں کر سکتے. ایسا دین کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کے اور میرے رہنے کے, گزرنے کے, لائف گزارنے کی اس میں ترتیب نہ ہو؟ اللہ 2011 کے بارے میں بھی جانتا ہے, اور اللہ آگے والے سالوں اور قیامت تک کے علم کو جانتا ہے. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم الجھے ہوئے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ علماء دین کے ساتھ نہیں بیٹھتا. آپ کو میں بتاؤں, آپ ضرور بیٹھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب دنیا کے علم والے, یعنی کہ ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اگر یہ بیٹھ کر اور علماء دین بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کریں, آپس میں بات کریں, کیونکہ کچھ نالج جو ان کے پاس ہے وہ قرآن کی ہے, کچھ دنیا کی ہے. جب یہ آپ دونوں ملیں گے, میں مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, میں سائنٹسٹ نہیں ہوں, میں سائنسدان نہیں ہوں, لیکن قرآن میں اتنی آیات ہیں سائنس کے اوپر, لیکن شاید میں اس طرح نہیں بتا سکوں جس طرح آپ میں بیٹھا ہوا کوئی ایک سائنٹسٹ جانتا ہو, اس کو مزید اس کو کھول سکتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے قریب آ کر ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم کل بھی بات کریں گے. ایک بھائی نے کال کی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جو رشتوں کا مسئلہ ہے, آپ یعنی کہ جس کے لیے بھی پرابلم ہے شادی کی, کوشش کریں وہ لوگ خود, چاہے عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں یا مرد ہیں یا ان کی والدہ ہیں. سیکنڈ آپشن یہ ہے, سورہ قصص قرآن کی 28 نمبر سورہ ہے, آیت نمبر 24 ہے, 24 نمبر آیت ہے. عشاء کے بعد جب بھی ٹائم ملے باوضو ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے 2 نفل شکرانے کے پڑھیے. سورہ قصص 28 سورہ کی آیت نمبر 24 کو 111 مرتبہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ پڑھ کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رشتے کے لیے اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا. اور ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ انعام 6 سورہ کی آیت نمبر 67 میں کہ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے, جب ہوگا تو تم جان جاؤ گے. اس لیے غم کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہاں جستجو ضرور کرو, آگے ضرور پڑھو, آگے ضرور بڑھو, لیکن حدود قرآن اور حدیث سے لے کر آگے بڑھو, تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری بھی, ہم سب کی مدد کرے گا. لیکن ہم اپنی ڈائریکشن کو صحیح کریں. تو کل انشاءاللہ اسی سبجیکٹ کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور کتنے معجزات ہیں, یہ جہاز, یہ موبائل, دنیا میں اور کریشن, یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے, اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. کل اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو آپ کے ساتھ سیم ٹائم 9 بجے, جس طرح آپ جانتے ہیں سنڈے اور منڈے کو یہ پروگرام ہوتا ہے, تو باقی گفتگو انشاءاللہ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.